قابل غور قابل سوچ بات ہے. قرآن وہی ہے, نبی میرا وہی ہے, اللہ وہی ہے, کائنات وہی ہے. تو پھر ہم وہ مسلمان کیوں نہیں بنتے جو مسلمان اصحاب کرام تھے؟ وہ کون سا ذکر قائم کرے؟ اس ذکر کو کس طریقے سے انہوں نے اس زمین کے اوپر عدل کو قائم کیا؟ وہ کون سا نظام تھا, وہ کون سا طریقہ تھا؟ تو ہم نے حقانیت کی طرف آنا ہوگا. اس دین کی حقانیت ہی یہی ہے جس کی بنیاد رکھی ہے اصحاب کرام نے. اصحاب النجوم میں دوسرے کوئی تارے نہیں ہیں, اس کائنات میں یہی تارے ہیں, یہی اصحاب ہیں, یہی نمونے ہیں ہمارے لیے, اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خاتم النبی نے. کوئی نبی آپ کے بعد نہیں. کس طرح ذکر قائم کیا گیا؟ قابل غور قابل سوچ بات ہے. اس ذکر کی طرف نہیں آنا. وہ کس کا ذکر قائم کیا؟ اسلام. وہ عاشقان مصطفیٰ تھے, وہ فدایان مصطفیٰ تھے, وہ محبان مصطفیٰ تھے. اپنے قبیلوں کو چھوڑا, اپنے بتوں کو چھوڑا, تجارت کو چھوڑا, ہر چیز کو چھوڑ کر لکا جانی فدا لکا مالی فدا آقا دو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے آپ کو فدا کرنے کے لیے عملی میدان میں نکل کے بتایا پوری دنیا کو کہ 313 بھی غالب ہوتے اس زمین کے اوپر, وہ کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی. آج ہم بھی وہی طریقہ اپنائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لکا جانی فدا لکا مالی فدا, تیرے وعدے کو کرنے, ہم پورا وفا کرنے کے لیے ہم عملی میدان میں نکلیں. حضور کے وعدے تک دلہن کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ پاکستان کی فوج, یہ پختون قبائل, یہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہیں. آج ہم وعدہ کریں, عہد کریں, ہم جمع ہو, ہم تقسیم نہ ہو. فرقوں میں تقسیم ہے. وعد بحبل اللہ جمیع, ہم جمع ہونا سب سے پہلے. ولا تفرقوا, حکم دیا جائے فرقے نہ بناؤ, تو ہم نے جمع کرنا ہے, تقسیم نہیں کرنا. ہم نے امت کو, پاکستان کی اکائی کو, پاکستان کے قلعے کو مضبوط کرنا ہے, پاکستان کے اداروں کو, پاکستان کی فوج کو, پاکستان کی عوام کو. یہ جو فاصلے بنائے جا رہے ہیں, یہ جو ٹکراؤ لایا جا رہا ہے, اس ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لیے ہم انہیں اس ذکر کی طرف آنا ہوگا.